بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا روضہ مبارک سیون شریف میں واقع ہے۔ سیون شریف سندھی زبان میں سیون شریف بھی کہا جاتا ہے۔ پاکستان کا تیسرا بڑا صوبہ ہے۔ سیون شریف سندھ کے شہر حیدرآباد سے ضلع جمشورہ میں شمال مغربی حصے کی جانب 80 میل یعنی 123 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ جگہ عام طور پر حضرت لال شہباز قلندر کی نسبت سے ہی یاد کی جاتی ہے اور اسے جانا جاتا ہے۔ اس مقدس مقبرے کی وجہ سے اس جگہ کے لیے عام طور پر سیون یا پھر کلندری کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ سیون کا لفظ سیوستان یا شبستان سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے بتوں کے خدا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ 13ویں صدی میں یہاں مقیم تھے۔ یہ تو تھا سیون شریف کا تعارف، مگر اب ہم الٹا قلعہ کی تاریخ کے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس زمانے میں سیوستان میں بہت ظلم و ستم ہو رہا تھا۔ دولت کی پوجا کرنا، غریبوں پر ظلم عام تھا، عورتوں کو کوئی معاشرتی مقام حاصل نہیں تھا اور انہیں بہت ہی حقیر سمجھا جاتا تھا۔ اسلام کا مذاق اڑایا جاتا تھا، غرض انسانی قدروں کی سخت پامالی کی جاتی تھی۔ جب اس بات کا علم حضرت لال شہباز قلندر کو ہوا تو انہوں نے اپنے پاک قدم سیوستان کی طرف بڑھائے۔ آپ نے ان لوگوں کو تمام برائیوں سے باز رہنے کی تلقین فرمائی، عورتوں کو ان کے حقوق اور احترام دینے کا حکم دیا۔ آپ نے انہیں فرمایا، یاد کرو جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہوا تھا، وہ بھی تمہاری جیسی بد اخلاقیوں اور برائیوں کا شکار تھے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اگر تم بھی نافرمانی کرتے رہے تو وہ دن دور نہیں جب اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اپنی گرفت میں لے لے گا۔ دوستو، پیار اور محبت سے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ اسی طرح کی سچی اسلامی واقعات آپ کو ملتے رہیں۔ لیکن ان لوگوں نے آپ کی ایک نعت ایک بھی نہیں سنی اور گستاخی لہجے میں کہا، بابا آپ اپنا یہ بیان اپنے پاس رکھیے، ہمیں آپ اپنا کام کرنے دیجیے، آپ اپنا کام کیجیے۔ تو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی چوکا ہمراہ شہر سے کچھ دور اس مقام پر تشریف لے گئے جہاں پر آج آپ کا روضہ مبارک واقع ہے، مگر پھر بھی آپ ان گستاخ لوگوں کو مسلسل پیغام حق پہنچاتے رہے اور وہ آپ کی مسلسل تلافی کرتے رہے۔ اس زمانے میں سلطنت کا حاکم چمٹ راجہ تھا، جو بہت ہی ظالم تھا اور گستاخ تھا۔ اس کے نجومیوں نے اس سے پیش گوئی یعنی اس سے پہلے یہ بتا دیا تھا کہ سخی بابا کے ہاتھوں سے آپ کی سلطنت چھن جائے گی، آپ کی سلطنت کو زوال آئے گا اور وہ تباہی ہو جائے گی۔ اب چمٹ نہ جانے شہر بھر کے لوگوں کو آپ سے گستاخی پر معمور کر دیا اور انہیں آپ کا مذاق اڑانے کا حکم دے دیا۔ چند بیوقوف لوگ آپ کو آزمانے کی غرض سے کہنے لگے، اگر آپ اور اللہ تعالیٰ کی بات سچ ہے تو اپنے اللہ سے کہہ دو کہ ہم پر وہ عذاب نازل فرمائے۔ اگر ایسا ہوا تو ہم آپ کی بات پر یقین کریں گے، ورنہ ہم آپ کی بات پر یقین کبھی نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا، بس چند ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر نازل ہو ہی جائے گا۔ تم میں سے جو بچنا چاہتا ہے وہ یہاں سے چلا جائے۔ ان لوگوں میں سے کچھ خوف خدا رکھنے والوں نے آپ کی صحبت اختیار کر لی، مگر باقی سب آپ کا مذاق اڑانے لگے۔ ابھی اس بات کو 2 ہی دن گزرے تھے کہ چمٹ راجہ نے سوچا کہ ایسا کیا جائے جس سے ان صوفی بابا کو تکلیف پہنچے۔ اسے خیال ہے کہ بابا جی ہمیشہ حرام گوشت کھانے سے منع فرماتے ہیں، نہ کسی ترکیب سے انہیں حرام گوشت کھلایا جائے، اور جب وہ اسے کھا لیں گے تو ان کا انتہائی مذاق منایا جائے۔ چنانچہ چمٹ راجہ نے بلی کا گوشت پکوایا اور ایک تھال میں سجا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے اسے نوش فرمایا۔ جیسے ہی وہ تھال آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اس سے پکے ہوئے بلی کے گوشت میں سے بلی کی آواز آنے لگی۔ آپ کو شدید غصہ آیا۔ آپ نے فرمایا، بس اب اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں سے ہدایت کی توفیق چھین لی۔ یہ کہہ کر آپ نے اس تھال کو الٹا کیا تو آپ کا ایسا کرنا ہی تھا کہ سخت زلزلہ آ گیا اور ہر چیز ہلنے لگی، زمین ہلنے لگی، لوگ پریشانی کے عالم میں یہاں سے بھاگنے لگے، مکان دھنسنے لگے اور راجہ چمٹ کا قلعہ سارے کا سارا الٹا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کافی ایسی قوم کو پسند نہیں فرماتے جو انسانوں پر ظلم کرتی ہو۔ الٹا قلعہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کے پیارے ولی کی شان میں گستاخی کا منہ بولتا ثبوت ہے، جو آج بھی سیوستان میں موجود ہے اور ناظرین جو جانے والے ہیں وہ اس کو دیکھتے بھی ہیں۔ حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ ملتان شہر کے باہر پہنچے تو وہاں پر ایک جنگل میں قیام کیا۔ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور سب نے روزہ رکھا ہوا تھا، اس لیے یہ طے ہوا کہ افطاری اسی جگہ پر کی جائے۔ افطاری میں کافی وقت تھا، چنانچہ آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی پانی لینے کے لیے نکل کھڑا ہوا تو کوئی جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے چلا گیا۔
تھوڑی سی گندم تھی حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس، تو آپ اس کو پسوانے کی غرض سے شہر کی طرف چلے گئے۔ ان دنوں میں یہ روایت تھا کہ گھریلو عورتیں چند معاوضہ لینے کے بعد وہ گھر کی چکی میں گندم پیس دیا کرتے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مقصد کے لیے پھرتے پھرتے ایک گھر کے قریب جا پہنچے، جہاں پر گھر کے اندر ایک عورت گندم پیس رہی تھی۔ اس عورت نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا تو آپ کے حسن و جمال کی تاب نہ لا سکی، لہذا فریفتہ ہو گئے، عاشق ہو گئے۔ حالانکہ شادی شدہ تھی مگر پھر بھی اس کی نیت میں فتور پیدا ہو گیا، بری نیت سے اٹھی اور دروازے پر آ کر آپ سے پوچھا کہ کس مقصد کے لیے کھڑے ہیں آپ نے گندم اس عورت کے حوالے کر دی۔ وہ عورت گندم پیسنے لگی، جو کہ اس عورت کی نیت بری تھی، اس لیے وہ گندم پیستے پیستے للچائے ہوئے نظروں سے حضرت لال قلندر سائیں کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ مسکرا کر آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگی۔ حضرت لال سائیں قلندر نے عورت کی طرف بالکل توجہ نہ کی اور سر جھکا کر اللہ رب العزت کا ذکر کرنے میں مصروف ہو گئے۔ جو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب خالق کریم کے ذکر میں مشغول ہوئے تو وہ عورت للچائی ہوئی نظروں سے آپ کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ رہا تھا۔ حضرت لال قلندر اس درجہ بری نیت کو دیکھتے ہوئے اٹھے اور گندم وہیں پر چھوڑ کر گھر کی دروازے کی طرف لپکے، یعنی چل پڑے۔ وہ عورت چونکہ بدکماش اور بد کردار تھی، فوراً سمجھ گئی کہ یہ درویش ہاتھ سے نکلنے والے ہیں، چنانچہ اس نے آگے بڑھ کر آپ کا دامن پکڑ لیا اور زبردستی کرتے ہوئے آپ سے کہنے لگی، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں شور جا کر تم پر الزام لگا دوں گی۔ حضرت لال سائیں شہباز قلندر اس عورت کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم ایک شادی شدہ عورت اور تمہارے لیے اپنے خاوند کے علاوہ کسی غیر محرم کی طرف بری نگاہ سے دیکھنا حرام ہے۔ میں روزے سے ہوں اور مجھے گناہ کی طرف راغب نہ کرو، بلکہ ایک معصوم عزم کے ساتھ آپ اس جگہ سے جا رہے تھے، اس گناہ سے بچنے کی تلقین فرما رہے تھے، اسے صراط مستقیم سمجھا رہے تھے، لیکن اس عورت پر شیطان پوری طور پر غلبہ کیے ہوا تھا، اپنی شیطانی ہوس میں کھوئے ہوئے تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ آپ کس طرح بھی اس کے قابو میں نہیں آ رہے تھے تو اس نے غصے میں آ کر چور کا شور مچانا شروع کر دیا۔ عورت کا شور و غل سن کر ارد گرد کے گھروں سے بہت سے لوگ دوڑے آئے اور ایک مجمع اکٹھا ہو گیا۔ سب عورتوں سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا، وہ بتانے لگی کہ یہ واقعہ ہے۔ چنانچہ لوگ اس عورت کی بات سن کر دونوں کو شہر کے قاضی کے پاس لے گئے تو وہاں پر قاضی نے عورت سے اصل صورتحال پوچھی۔ عورت نے وہی بات بتائی جو محلے داروں کو بتا چکی تھی۔ اب قاضی نے لال سائیں کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے آپ کی طرف دیکھا تو اس پر ایک عجیب طرح کا رعب اور دبدبہ طاری ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ ضرور کوئی نیک انسان صوفی بزرگ ہے، چہرے سے ہی آپ کی شرافت ٹپک رہی تھی۔ اس لیے قاضی نے بڑے محاسبانہ انداز میں آپ سے کہا، اے نیک انسان، تم پر اس عورت نے بہت بڑا الزام عائد کیا ہے، تم اس کے جواب میں کیا کہتے ہو؟ اور یہ الزام ایسا ہے، اس کے رد میں سوائے گواہ پیش کرنے کے کوئی صورت تمہارے چھٹکارے کی نہیں۔ حضرت لال سائیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آگے بڑھے اور تسلی سے جواب دیا اور کہا کہ اے قاضی، عیب اور نقائص سے پاک تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کسی کے عیبوں کو ظاہر کرنا کوئی اچھا کام نہیں، لیکن اگر آپ اس بات پر بازد ہیں کہ میں اپنی صفائی میں کوئی گواہ پیش کروں تو میرا گواہ اس عورت کا یہ شیر خوار بچہ ہے جو اس وقت اپنی والد کی گود میں اس وقت پنگوڑے میں پڑا ہوا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہاں پر موجودہ تمام لوگ آپ کی یہ بات سن کر حیرت زدہ ہوئے اور قاضی بھی کہنے لگا کہ ایسا کیا کبھی کسی شیر خوار بچے نے بھی گفتگو کی اس بچے پر؟ اس پر حضرت لال سائیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلال میں آ گئے اور بولے، اے قاضی، میں بے گناہ ہوں اور اس عورت نے مجھ پر بڑا گھٹیا الزام عائد کیا ہے۔ اس وقت اس کا شیر خوار بچہ پنگوڑے میں لپٹا ہوا تھا اور جہاں تک اس بچے کے کلام کرنے کی بات ہے تو اس بچے سے وہی کلام کرائے گا جس نے بچپن میں حضرت عیسیٰ سے کلام کروایا تھا۔ قاضی آپ کا یہ جواب سن کر ہکا بکا ہو گیا۔ تمام حاضرین بھی دم بخود کھڑے ساری کاروائی دیکھ رہے تھے۔ اب قاضی نے بچے کے باپ کو حکم دیا وہ بچہ لے کر اس کے سامنے آئے، چنانچہ بچے کو قاضی کے سامنے حاضر کیا گیا۔ حضرت لال سائیں قلندر نے فرمایا، بچے جس نے ایام طفولیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلام کرنے کی قوت عطا فرمائی تھی، تم اس خدا وحدہ لا شریک کو حاضر و ناظر جان کر گواہی دو کہ جس وقت میں تمہارے گھر میں موجود تھا تو تم نے اس وقت اپنا انگوٹھا چوستے ہوئے کیا دیکھا اور ہمارے درمیان کیا گفتگو ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حضرت لال سائیں قلندر کی کرامت ملاحظہ فرمائیے کہ شیر خوار بچہ اپنے باپ کی گود میں سے بولا اور بآواز بلند بولا کہ جو بات بھی اس شخص نے کہی، یعنی صوفی بزرگ نے جو بات بھی کہی بالکل سچی کہی۔
اور میری ماں جھوٹ بول رہی ہے، اصل خطاوار میری ماں ہے جس نے بری نیت سے ایک شخص کے دامن کو کھینچا۔ بچے کے منہ سے یہ الفاظ سنتے ہی وہاں پر تمامی موجود لوگ جو تھے ان پر لرزہ طاری ہو گئے، وہ حیرت کے سمندر میں کھو گئے۔ قاضی نے اس بات سے بہت متاثر ہوا اور اپنی جگہ سے اٹھا اور حضرت لال سنگھ قلندر کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور اپنے ساتھ مسند پر بٹھا لیا۔ اس عورت کی آنکھوں سے اب برائی کی پٹی اتر چکی تھی، وہ بھی اپنے گناہوں سے شرمندہ ہوئے اور اس نے آپ سے معافی مانگی اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لی۔ دوستو، اگر آپ سچی واقعات والی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اور اپنے اسی چینل عشق جامع آن لائن کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر سانسوں نے وفا کی تو اللہ حافظ۔